السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک سچی اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ میرا بچپن کراچی کے علاقے ملیر میں گزرا ہے۔ سعود آباد سے آگے ملیر توسیع کالونی میں، جسے عرف عام میں کھوکھڑا پار بھی کہا جاتا ہے۔ کھوکھڑا پار ای ایریا کی ایک گلی جس کے اندر بلدیہ کے تعمیر کردہ 12 کوارٹرز کے آمنے سامنے 2 قطاریں تھیں، اس گلی کے بالکل درمیان میں ہمارا گھر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈری کلاسز میں تھا۔ میٹرک میں امتحانات چونکہ بورڈ کے تحت ہوتے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کی طرف سے خاصے فکر مند رہتے تھے۔ ہر وقت امتحان کا خوف طاری رہتا تھا۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آتے ہماری نیندیں اڑ جاتی۔ دن تو دن رات بھی جا کر پڑھائی میں مصروف گزرنے لگتی۔ رات پڑھتے پڑھتے گزر جاتی اور اکثر فجر کی آذانیں بلند ہو جاتی۔ ویسے ان رات جگوں کا فائدہ بھی بہت ہوا۔ میٹرک میں میرے اتنے اچھے نمبر آئے کہ کراچی کے سب سے بہترین ادارے ڈی جی کالج میں میرٹ پر میرا داخلہ ہو گیا۔ جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس رات ہم تو یوں پوری رات ضرور جاگتے تھے، لیکن ان دنوں کراچی کی باسی رات گئے تک جاگنے کے عادی ابھی نہیں ہوئے تھے۔ رات کو شہر بالکل خاموش اور پرسکون ہو جایا کرتا تھا، بلکہ برنس روڈ کے رہائشی میرے دوست احمد انصاری بتاتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں رات کو اس قدر خاموشی ہو جایا کرتی تھی کہ میلوں دور گاندھی گارڈن کے چڑیا گھر میں جب شیر داڑتا تھا تو اس کی خوفناک گرج کی آوازیں ہمارے گھروں تک آتی تھیں اور عورتیں بچے سہم جایا کرتے تھے۔ میں بھی تقریباً اسی دور کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر کے جس کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا وہ گلی کی سمت تھا۔ اس گھر میں ایک ہی کھڑکی تھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ گھر کے سارے کمروں کی چھتیں ایسبسٹوس کی نالی دار شیٹوں سے بنائی گئی تھیں، بلکہ اس دور میں تقریباً ہر مکان کی چھت اسی طرح کے سیمنٹ اور جست کے شیٹوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ لوہے اور کنکریٹ سے تیار کردہ RCC کی چھتیں تو عام طور سے امیر آبادیوں میں ہی نظر آتی تھیں، تو اس کمرے کی ان رات جگہوں میں 2-3 مرتبہ کچھ عجیب واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ سردیوں کی ایک رات کے کسی لمحے جب میں پڑھائی میں مشغول تھا تو اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہمارے گھر کے مغربی کونے سے کوئی باری برکم شخص چھت پر چڑھا ہے اور یہ اس کے وسیع قدم رکھنے کی آواز ہے۔ میں ابھی پوری طرح چونکا بھی نہیں تھا کہ اس شخص نے اپنا دوسرا قدم بھی چھت پر رکھ دیا، لیکن یہ کیا، اس کا دوسرا قدم سیدھا میرے کمرے کے اوپر آ کر پڑا تھا۔ اور یہ ایک خاصی لرزہ خیز بات تھی، کیونکہ ان دونوں قدموں کے درمیان کوئی 30 فٹ کا فاصلہ تھا۔ پچھلے کمرے اور میرے کمرے کے درمیان کم از کم 30 فٹ کا فاصلہ تو تھا۔ میری تو سٹی گم ہو گئی۔ یہ کیسی دیو قامت بلا تھی کہ جس کا ایک ہی قدم 30 فٹ کا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ اب کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں پھونکا اور ڈرتے ڈرتے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک اور رات میں اسی طرح کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ گلی میں ہمارا گھر بالکل درمیان میں تھا۔ ہمارے دونوں طرف 6 گھر تھے اور گلی تقریباً 30 فٹ لمبی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ اچانک گلی کے جنوبی سرے سے مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی کسی کو بلند آواز سے پکار رہا ہو۔ میں حیران ہوا کہ رات کی اس پہر سناٹے میں کوئی کیوں آواز لگا رہا ہے، لیکن ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی پکار پھر سنائی دی۔ پہلی آواز نے تو مجھ پر کوئی اثر نہ ڈالا، لیکن اس دوسری آواز پر میں لرز کر رہ گیا، کیونکہ یہ آواز اب گلی کے دوسرے کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ یعنی وہی پکارنے والا ایک ہی لمحے میں 30 فٹ دور پہنچ کر پھر آواز دے رہا تھا۔ یا اللہ! میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، لائٹ آف کی اور اوڑھ لپٹ کر سو گیا۔ اسی طرح ایک اور رات کا ذکر ہے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور میں حسب معمول پڑھ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ گلی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی میرے سر سے کچھ اوپر تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ کھڑکی کے بالکل برابر میں باہر گلی میں کوئی بطخ کھڑی چیخ رہی ہے۔ اس نے قیں کر کے ایک زوردار آواز نکالی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ ہمارے محلے میں تو کسی نے مرغی تک نہیں پالی تھی۔ یہ بھاری آواز والی بطخ آدھی رات کو یہاں کہاں سے آ گئی؟
ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بطخ پھر بلند آہنگ سے چلائی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی سے گلی میں جھانکا۔ گلی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بس سناٹا تھا۔ میں کچھ نہ سمجھ پایا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ پھر وہی خوفناک غیر انسانی آواز آئی کہ جسے میں بطخ کی آواز سمجھ رہا تھا۔ میں ڈر گیا، جلدی سے کھڑکی بند کی، لائٹ آف کی اور پڑھائی موقف کر کے سو گیا۔ آج کئی عشرے گزر جانے کے بعد بھی جب بھی ان راتوں میں پیش آنے واقعات کے بارے میں سوچتا ہوں تو اب بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ جانے وہ سب کیا تھا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔